اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر محسن اور یہ ہے مائی ہیلتھ کلینک۔ حالات کیا ہیں اور پوری دنیا میں اس وقت کرونا کی کیا صورتحال ہے، وہ ہم میں سے سبھی بخوبی آگاہ ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب 2019 میں یہ کرونا کی وبا شروع ہوئی تھی تو جن ممالک میں شروع ہوئی وہ چائنا اور دوسرے یورپین کنٹریز تھے، تو ہم لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ ان کے بد افعالی اور ان کی حرام اشیاء کا استعمال اور حرام افعال کی وجہ سے یہ بنا ہے اور یہ پھیل رہا ہے۔ تو مان لیا، اپنے آپ کو تسلی میں رکھا اور وہ وہاں مرض بڑھتا گیا، وہاں اموات ہوتی گئیں۔ آہستہ آہستہ یہ مسلم ممالک تک بھی چلا گیا۔ مسلم ممالک میں جب گیا تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ امریکہ کی سازش ہے، امریکہ نے اس کو پھیلایا ہے مختلف کنٹریز میں۔ پھر یہ اپنے ملک پاکستان میں آیا تو لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ سب کچھ باہر کا ہے، یہ صرف ماسک، سینیٹائزر، وینٹیلیٹرز اور مختلف اشیاء بیچنے کا ایک بہانہ ہے جس کے لیے سازش کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد جب یہ شہروں میں آیا تو شہروں کے اندر لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ جی ڈاکٹرز جو ہیں ان کی ایک ایگریمنٹ ہو گیا، ڈیل ہو گئی ہے، وہ 10 لاکھ، 20 لاکھ، 40 لاکھ ایک لاش کا لیتے ہیں، عام انسانوں کو آفر کرتے ہیں۔ اور بہت سے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے کہ جنہوں نے کہا جی ہمارے چاچو تھے، ہمارے ماموں تھے، ہمارے انکل تھے، ہم خود گواہ ہیں کہ اسپتال میں گئے، ڈاکٹر صاحب نے کہا آپ ہمیں اجازت دیں، 2 لاکھ آپ لے لیں تو ہم ان کو کرونا والے وارڈ میں ڈال دیتے ہیں، اور ان کی جو موت تو واقع ہو ہی گئی ہے تو ان کو کرونا کی لسٹ میں ڈال دیتے ہیں، تو اور دفناتے ہوئے بھی ان کے اعضاء وغیرہ وہ سیل کر دیں گے اور آپ نے دفنانا نہیں ہے، ایک ٹیم آئے گی جو دفنا دے گی۔ اس کے بعد جب مزید گلی محلوں تک یہ حالت پہنچ گئی تو لوگوں کا کہنا تھا کہ جی اب ہسپتال نہیں جانا، ہسپتال جائیں گے تو ڈاکٹر انجیکشن لگا دیتے ہیں، وہ کوئی بھی مسئلہ ہوگا تو کووڈ وارڈ میں ڈال دیں گے اور وہاں سے آپ کی لاش ہی دیں گے، اور لاش بھی آپ کو خود نہیں دیں گے، صرف چہرہ دکھائیں گے اور باقی آ کے خود ہی ایک ٹیم آئے گی جو آپ کی باڈی کو دفنا دے گی۔ اب یہ کون سے لوگ تھے جو یہ افواہیں اور یہ باتیں اور یہ نظریات کو پھیلا رہے تھے؟ آج 2021 ہے، 1 سال بعد دوبارہ پھر یہ ایک ویو آئی اور پھر انہی مسائل کے ساتھ آج نہ وہ سینیٹائزر کا مسئلہ، نہ وہ ماسک کا مسئلہ، نہ وہ PPE کا مسئلہ، نہ وہ ٹیکہ لگانے والا، نہ کوئی آج ڈاکٹر سے ڈیڈ باڈیز خرید رہے ہیں، نہ ڈاکٹر آج کل انجیکشن لگا رہے ہیں۔ ہمارے ملک کے اندر بہت کم ٹرانسپلانٹ سنٹرز ہیں جو بڑے شہروں کے اندر پائے جاتے ہیں، اور ان میں بھی آرگن سٹور کرنے کی کوئی خاطر خواہ کوئی فیسلٹیز نہیں ہے۔ تو کس طرح سے ایک آرگن نکال کے دوسرے ملکوں میں، جبکہ فلائٹس بند ہیں لیکن آرگن ایزی لوڈ سسٹم سے ڈاکٹرز بھیجے جا رہے تھے، تو اب وہ بھی بھیجنے والا سلسلہ نہیں ہے، نہ ہی ڈاکٹرز کے پاس وہ انجیکشن بھی ختم ہو گئے ہیں جو لگا کے مار رہے تھے۔ آج اسپتالوں کے اندر اب رش بڑھ رہا ہے، وہ لوگ کہاں گئے؟ وہ لوگ جو اس طرح کی افواہیں پھیلاتے تھے، اس طرح کے نظریات پھیلاتے تھے، چھوٹے شہروں میں، محلوں میں بزرگوں کے ساتھ آپ اگر بیٹھیں تو وہ آج بھی کہیں گے وہ سچ بات تھی۔ ہمارے ہاں سچی بات کوئی بھی کریں گے تو اس کی سپیڈ بہت سلو ہوگی۔ اگر میں یہاں پہ کوئی ویڈیو میں یا کوئی اچھی بات کر رہا ہوں گا تو اس کو بہت کم لوگ دیکھیں گے، بہت کم تیزی سے آگے جائے گی، کوئی شیئر نہیں کرے گا۔ لیکن یہیں پہ اگر میں کہوں کہ ادرک کو آپ پانی میں ڈالیں، پھر دھوپ پہ رکھیں، دھوپ سے پھر اٹھائیں، پھر گرم کریں، پھر دھوپ پہ رکھ دیں اور اس کے بعد پئیں، تو پھر انشاءاللہ تعالی آپ کو کووڈ نہیں ہوگا، تو یہ ویڈیو فوراً وائرل بھی ہو جائے گی، فوراً آگے بھی پہنچے گی اور لوگ اس کو پھیلائیں گے بھی۔ تو اس طرح کے نظریات کی نشر و اشاعت کو بڑی آگے بڑھ چڑھ کے وہ پھیلائیں گے۔ تو اب حالات تو سے دیکھ چکے ہیں، انڈیا میں جو حالات ہیں آج سبھی کے سامنے ہیں، وہاں افراد کیسے ہیں، اور حالات پاکستان میں بھی کچھ ہمارے اچھے نہیں ہیں۔ ہماری جس طرح کی اب رمضان کا مہینہ ہے، عید ہے، اور کسی کا بھی یہ دل نہیں کرتا کہ وہ عید کو چھوڑے، جمعے کی نماز کو چھوڑے یا وہ مسجد میں نہ جائے، کیونکہ یہ ہماری عادات میں شامل ہے۔ یہ ہمارے بیک جتنے سالوں کی ہم نے زندگی گزاری ہے اس میں سے شاید ہی کوئی ایسا سال ہو کہ ہم نے جمعہ نہ پڑھا ہو یا عید کے لیے ہم نہ گئے ہوں، تو اب وہ چیزیں ایکسیپٹ کرنا مشکل ہے۔ لیکن کیا کر سکتے ہیں، بدقسمتی یہ ہے کہ اللہ نہ کرے، ہمیں نہیں معلوم کہ ہم میں سے کتنے لوگ جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے رمضان کے اندر اس سال نہیں ہیں، اور یہ بھی نہیں معلوم کہ ہم اس رمضان کے بعد زندہ بچیں گے یا نہیں بچیں گے۔ اور اگر ہم بچ بھی گئے، اگر ہم زندہ رہ بھی، اگر اس کرونا سے بچ بھی گئے، اپنی عمر، اپنی جوانی اور اس جوانی کی طاقت کی وجہ سے، تو ہمیں کتنے ہی اپنے چاہنے والے، اپنے پیاروں کی لاشیں اٹھانی پڑیں گی، صرف کس لیے؟ صرف احتیاطی تدابیر پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے۔ اور احتیاطی تدابیر کچھ ایسی نہیں ہے
سمپل ہیں، جو اسلامی اصولوں کے مطابق ہیں۔ صفائی کا خاص خیال رکھیں، صفائی تو نصف ایمان ہے، اور اپنے درمیان فاصلہ رکھیں تاکہ یہ پھیلے نہیں۔ یہ 6 فٹ کے فاصلے تک جا سکتا ہے، جب بھی آپ بات کرتے ہیں تو آپ کے منہ سے نکلنے والے ذرات 6 فٹ تک جاتے ہیں، تو اپنا فاصلہ رکھیں۔ کون سی مسجد ایسی ہے کہ جب آپ وہاں جائیں اور وہاں پہ رش نہ ہو؟ خود پرسنلی میں کافی جب بھی مسجد میں یہ نماز پڑھنے کا موقع ملے تو وہاں پہ کچھ 1-2 بزرگ ایسے ہوتے ہیں جو ٹوک رہے ہوتے ہیں کہ 6 فٹ کا فاصلہ رکھو، اپنی جگہ پہ کھڑے ہو، ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے نہ ہو۔ تو باقی لوگ ان کو دیکھ کے ہنس رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں یہ دیکھو اس کو وہم ہو گیا، یہ بہت زیادہ اس کو دماغ گھوم گیا، یہ بہت ڈرتا ہے، موت تو ایک دن ہی آنی ہے۔ ایسے ہی ہے، موت ایک دن ہی آنی ہے، لیکن ہم میں سے جتنے لوگ ہیں جب بھی روڈ کراس کرتے ہیں تو وہ دائیں بائیں ضرور دیکھتے ہیں۔ تو کیوں دیکھتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے شعور دیا ہے، عقل دی ہے کہ ہم نے اس کو اگر گاڑی آ گئی تو وہ ہٹ کرے گی اور جان جا سکتی ہے۔ کیا یہ ایمان نہیں ہے ہمارا کہ اللہ نے جو رات قبر کے اندر ہے وہ بار دی ہے؟ لیکن اس کے باوجود ایسا تو نہیں ہے کہ اگر اس بات کو لے کے مان لیں، مانتے بھی ہیں، ہمارا فلی ایمان ہے کہ جو اللہ نے ہماری زندگی لکھی ہے ہونی وہی ہے، لیکن کچھ اللہ نے شعور بھی دیا ہے، کچھ احتیاطی تدابیر پہ عمل کرنے کے لیے۔ وہ سمپل یہ ہے کہ اللہ موت تو دے، مرنا تو سبھی لوگوں نے ہے، لیکن جہالت کی موت نہ ہو۔ ہم جب بھی گھر سے باہر نکلیں تو ماسک پہنیں، اپنے بچوں اور اپنے بزرگوں کا خاص طور پہ خیال رکھیں۔ اس ماہ رمضان میں اور اس ٹائم کے اندر ایک بہت بڑی تعداد گھروں کے اندر پریگننٹ فیمیل ہیں جو ایمونو کمپرومائز ہوتی ہیں، جن کی مدافعتی نظام اتنا مضبوط نہیں ہوتا۔ وہ چند افراد جن کے اندر قوت مدافعت مضبوط نہیں ہوتی، ان میں بچے، ان میں بزرگ، ان کے اندر شوگر کے مریض، ان کے اندر حاملہ خواتین، اور وہ لوگ جن کو سانس کا مسئلہ ہے اور جن کو دمے کا پرابلم ہوتا ہے، جو اسٹیرائڈ لیتے ہیں، جو انجیکشن لگواتے ہیں یا انہیلر کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ وہ حضرات ہوتے ہیں جن کی قوت مدافعت اتنی مضبوط نہیں ہوتی۔ اور ہماری ایک بہت بڑی تعداد ایسی بھی ہے جو سگریٹ سموکر ہیں، جو حقہ سموکر ہے، جو حقہ پیتے ہیں، تو ان کی چھاتی، لنگز تو پہلے ہی ڈیمیج ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ان کو اگر یہ کرونا ہو جائے تو پھر بچنے کے یا وینٹیلیٹر کے علاوہ کوئی حل نہیں ہوتا۔ اور اس کا آسان ہے کہ اپنے گھروں میں رہیں، اپنا خیال رکھیں، اور فضول میں اور بے تکی نظریات اور عجیب و غریب من گھڑت جو باتیں ہیں ان پہ نہ کریں۔ جو علماء کہتے ہیں، جو اس فیلڈ کے ماہر ہیں، ڈاکٹرز ہیں، تو کوشش کریں۔ سمپل 3 چیزوں کی ڈیمانڈ ہے کہ اپنے درمیان فاصلہ رکھیں، بے وجہ گیدرنگ نہ کریں، اور ماسک پہنیں۔ تو سمپل ہے کہ آپ اگر جوان ہیں آپ تو جائیں گے باہر گیدرنگ میں، ہنسے کودیں، ہنسے کھیلیں گے، افطاریاں کریں گے، اس کے بعد گھر آ جائیں گے، آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ کو 14 دن کے لیے کوارنٹین ہوں گے، اس کے بعد ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن آپ کی وجہ سے آپ کے گھر میں موجود بچے، آپ کے گھر میں موجود بزرگ، شوگر کے مریض، اور وہ خواتین جو حاملہ ہیں ان کو کرونا ہوگا، اور کرونا کی وجہ سے اموات تو کافی تعداد میں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ تو اس کو ہم نے روکنا ہے، ہم نے اپنی حفاظت کرنی ہے اور دوسروں کو بھی سمجھانا ہے۔ آج اپنے آپ کو کوشش کریں کہ نیگیٹو اور من گھڑت جو نظریات ہیں ان کو پھیلانے سے بہتر ہے کہ صحیح بات کو آگے پھیلائیں اور ری انفورس کریں، دوسروں کو بھی ہمت دلائیں اور خود بھی ہمت کریں۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ چھوٹی سی کوشش کارآمد ثابت ہو اور کسی نہ کسی انسان کی جان بچانے میں یا ایٹ لیسٹ اپنا فرض ادا ہو سکے۔ اس کے ساتھ ڈاکٹر محسن کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔